بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بنا دوں. آئی ایم اے گریجویٹ آف 1978 فرام لیاقت میڈیکل کالج جام شرو. سنس دیٹ میرے ذہن میں تھا، بلکہ میرے دوستوں کے بھی ذہن میں تھا کہ ہمیں جو ڈینٹل سائڈ پر جو ہماری جو میڈیکل ایجوکیشن ہے نا، وہ اتنی زیادہ ہائی لائٹڈ نہیں ہے یا اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنی کہ اس کو دی جانی چاہیے. ایکچولی ڈینٹل جو ہے نا، یہ اورل ہائیجین جو ہے نا، وہ دیٹ از وہ اسی سے ہماری ساری باڈی کا نظام چلتا ہے. اگر اورل ہائیجین ہماری ٹھیک ہوگی تو ہمارا باقی کا نظام بھی ٹھیک رہے گا. تو ہمیں اس کو ڈیو امپورٹنس دینی چاہیے تھی. اس وقت سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ڈینٹل پروفیشن کے لیے ہم کو ایسا کام کر جائیں تاکہ آنے والی ہماری نسلیں جو ہے نا، وہ ڈینٹل پروفیشن کو ایز اے پرائڈ اپنے اس کو اڈاپٹ کریں اور ہمارے ملک میں اس کی امپورٹنس کو اجاگر کیا جائے. 78 سے ہی میں میرا یہ کنسیپٹ تھا کہ ہم نے ایک ڈینٹل ایسوسیشن بنائی تھی. آئی ایم دا پائنیئر پریزیڈنٹ آف ڈینٹل ایسوسیشن. اس کے بعد پھر ہم نے اسلام آباد میں بھی، میں جب آیا یہاں پر 84 سے، تو یہاں پر بھی ہم نے ایک ڈینٹل ایسوسیشن کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا. ہم نے بہت سی کانفرنسز، انٹرنیشنل اور نیشنل کانفرنسز کرائی ہیں، جس کے اندر تھاؤزنڈز پارٹیسپینٹس آتے تھے. اور اس کے اندر ہم نے 2 ڈینٹل کانفرنسز انٹرنیشنل لیول پر ہم نے کرائی ہیں. ایک ہم نے 93 میں کرائی تھی اور دوسری ہم نے 2003 میں کرائی تھی، جس میں اس وقت کے حالات کے مطابق 20 انٹرنیشنل ڈینٹل اسپیکرز ہمارے پاس آئے تھے ہمارے اس ملک کے اندر. الحمدللہ اس وقت سے لے کر ابھی تک ہم نے ڈینٹل پروفیشن کی جو بھی ہم سے خدمت ہو سکتی تھی ہم نے اس کو کیا. اور آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ لوگ آج کل اس ڈینٹل پروفیشن کو بائی چوائس اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. پہلے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے جب یہ سوچا کہ یہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا جب وجود میں آیا 1962 میں، جب اس کا وہ انسپشن ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن کا رول تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا ٹورڈز ڈینٹسٹری رول کو اتنا زیادہ اچھا پازیٹیو نہیں رہا. شاید ہماری اس کے اندر نمائندگی کم تھی، یا اگر نمائندگی تھی بھی تو وہ ہمارے جو پرابلمس تھے، ہماری جو ڈیفیکلٹیز تھیں، وہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر سکے. تو ہم نے سوچا کہ اس پلیٹ فارم کے اندر بھی آیا جائے اور اس پلیٹ فارم سے ہمارے ڈینٹل ہمارے جو پرابلمز ہیں ہم ان کو اجاگر کیا جائے اور اس کے حل کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. دسمبر 2015 میں اس کا الیکشن ہوا، اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا فیئر اور نیٹ الیکشن ہوا ہے یہاں پہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کا. اس سے پہلے شاید اتنا نیٹ اینڈ وہ الیکشن نہیں ہوا، ہمیشہ وہ سلیکشن ہی ہوتی رہی ہے. الحمدللہ اس دفعہ پورے پاکستان سے الیکٹڈ باڈیز کے الیکٹڈ جو تھے ہمارے جو کلیگز تھے وہ آئے ہیں یہاں پر اس بار. اور اس دفعہ ڈینٹسٹ کی اس کے اندر بہت زیادہ نمائندگی ہوئی ہے. تقریباً 5 ڈینٹسٹ ہمارے اس دفعہ اس الیکشن کے اندر ہمارے جو ہے نا وہ گئے، اس کے اندر سے 3 جو ہے نا وہ ہم اس کے اندر ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر ہم اس کے ممبرز بنے ہیں. اور الحمدللہ اس دفعہ ہم نے سوچا یہی ہے کہ ہم اپنے پروفیشن کو ہم صحیح طریقے سے ہائی لائٹ کریں گے، نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی. اور لوگوں نے جو ہم سے توقعات جو وابستہ کی ہیں، خاص طور پر ڈینٹل پروفیشنلز نے، ڈینٹل ڈاکٹرز نے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کے اوپر پورا اترنے کی ان کی ہم کوشش کریں اور ان کو ہم مایوس نہ کریں. یہ ہمارا پہلا ایک موٹو تھا پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کے اندر کرنے کا. اس کے علاوہ بہت سے ایشوز ہیں، ایسے ایشوز ہیں جن کو اندر ہم اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر ہم اپنے طور پر بھی کچھ کام کریں گے، لیکن ہم اپنے ساتھیوں سے بھی فیڈ بیک لیں گے کہ ہم ڈینٹل پروفیشن کو کس طریقے سے کیا جا سکے. ایک ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ڈینٹل ایکٹ جو ہے پاکستان کے اندر وہ منظور کرایا جائے. اس کے بعد ایک ڈینٹل کونسل کا بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہماری اسٹرینتھ اتنی اچھی ہو جائے گی اور ہمارے لوگ اتنے زیادہ آ جائیں گے تو ہم ایک ڈینٹل کونسل الگ سے بنائیں گے تاکہ ہم اپنے مسائل کو خود حل کر سکیں اس طریقے سے. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ الیکشن تو اس دفعہ ہمارے بڑے ٹف قسم الیکشن ہوئے تھے، اور الحمدللہ بہت ہی سب جگہوں پر جتنے بھی پورے پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ کافی کمپٹیٹیو تھے، اور ہمیں کافی محنت کرنی پڑی اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے لوگوں کو اپنے ہم خیال بنانے کے لیے. اور الحمدللہ میں اسلام آباد سے الیکٹ ہوا تھا اور ہم نے بڑی بھاری مینڈیٹ سے ہم نے یہ الیکشن جیتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پر ذمہ داری جو ڈالی ہے اس کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے۔ اصل میں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ 15-16 ہزار کے ڈینٹسٹ شاید پاس آؤٹ ہو چکے ہوں گے، لیکن ہماری میجورٹی جو ہے نا ہماری یہ ہے کہ میرٹ پر جو ہے نا ہماری لڑکیاں زیادہ آتی ہیں ہمارے اس کے اندر، میڈیکل اور ڈینٹل دونوں پروفیشن کے اندر ایسے ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ پاس کر لیتی ہیں تو کسی کی کوئی شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنا پروفیشن چھوڑ دیتی ہے، کوئی گھر بیٹھ جاتی ہے، کوئی باہر چلی جاتی ہے، کوئی ادھر ادھر کدھر کیسے، اور لے دے کے کچھ چند لوگ رہ جاتے ہیں پاکستان کے اندر، تو پھر وہی اسی کو پھر ہم پریکٹسنگ ڈینٹسٹ کے نام سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں کہ یہی پریکٹسنگ ڈینٹسٹ ہے۔ کویکری تو ایک ایسا ایشو ہے کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی تھا، پاکستان بننے کے بعد بھی رہا ہے، لیکن ابھی لوگوں میں کافی اویئرنیس آ چکی ہے، خاص طور پر شہری علاقے کے اندر لوگ آ کر پوچھتے ہیں، ایون ہم جیسے لوگوں سے بھی ایکسپیرینس لوگوں سے بھی آ کر پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا سیٹ اپ کیسا ہے، آپ کیسے اسٹرلائز کرتے ہیں، آپ اس کو کیسے آپ آٹوکلیو کرتے ہیں، کیسے انسٹرومنٹس کو آپ صاف کرتے ہیں کسی دوسرے کوئی کراس کوئی انفیکشن تو نہیں ہوتی آپ کے یہاں سے۔ تو ابھی میرا یہ خیال ہے کہ کافی ساری نو ہاؤ آ چکا ہے لوگوں کے اندر، اور بائی دا ٹائم جب لوگوں کے اندر اتنی تعلیم آ جائے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ کویکری اپنے آپ ختم ہو جائے گی پھر۔ ہاں ایسا تو ابھی تک تو کوئی ایسا لا ویسے ہم نے پاکستان کے لاز میں بھی ہے کہ جی کویکری چاہے وہ میڈیکل کویکری کرے یا کوئی ڈینٹل کی کویکری کرے وہ قابل تعزیر جرم ہے، وہ قابل گرفت جرم ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ناخواندہ ہیں، خاص طور پر دیہاتوں کی دیہاتوں کی آبادی جو ہے وہ 60-70% ہمارے لوگ دیہات میں رہتے ہیں، تو وہ اتنا تردد نہیں کرتے ہیں کہ نہ وہ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ اچھے ٹریٹمنٹ کے لیے اپنے نزدیکی شہروں میں جائیں، تو وہ وہیں پر علاج کرا لیتے ہیں، انہی سے بیچاروں سے وہ جو ہوتے ہیں جو کویکس ہوتے ہیں جو میڈیکل کویکس ہیں یا ڈینٹل کویکس ہیں انہی سے علاج کرا لیتے ہیں اپنا، تو اس لیے وہاں پر تو آپ سمجھیں کہ وقت تھوڑا ٹائم لگے گا وہاں پر کویکری کو ایبولش کرنے کے اندر، لیکن شہری علاقوں میں کافی حد تک یہ سلسلہ جو ہے نا یہ پریکٹس ابھی ختم ہو رہی ہے۔ بہرحال پی ایم ڈی سی کا بھی رول اس میں ہے، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک اور بھی ریگولیٹری باڈیز بھی ہیں، پنجاب میں بھی کام چل رہی ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ سے، اسی طریقے سے سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی، اور کے پی کی کے اندر بھی ہے، لوکل گورنمنٹس بھی اس کے خلاف جو ہے نا ایکشن لیتی رہتی ہیں، لوکل انتظامیہ بھی لیتی رہتی ہے، لیکن ابھی تک پوری طریقے سے ہم اس کے اندر سکسیڈ نہیں ہو سکے، اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ہاں جی، ہمارا تو ویسے جو بیسک جو ہمارا ہے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اورل ہائیجین کو ہم یہاں پہ اورل ہائیجین کو ہم جہاں پر وہ جو ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم انٹروڈیوس کرائیں اس کے لیے، تاکہ لوگوں کو اپنی اورل ہیلتھ کے بارے میں ذرا کچھ ان کو نو آؤ ہو جائے، ان کو اگر کسی چیز کو ان کو پتہ نہیں ہے تو وہ ہم سے پوچھیں۔ اور آج کل تو میڈیا کا بھی بڑا رول ہے، آج کل تو الیکٹرانک میڈیا کا بھی بڑا رول ہے، نیٹ پر لوگ بڑے جاتے ہیں اور تمام قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ نیٹ پر بھی اویلیبل ہوتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جتنے جو ایشوز ہیں وہ سارے بائی دا ٹائم جو ہے نا وہ ریزالو ہوتے جائیں گے۔ ہاں جی، ہمارے یہاں پر بھی جو ڈینٹل انسٹیٹیوٹس ہیں جو گورنمنٹ سائڈ پر بھی ہیں، جو پبلک سائڈ پر بھی ہیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں، وہ بھی ڈینٹل ہائیجینسٹ کا کورس کرواتے ہیں، ڈینٹل ٹیکنیشین کا کورس کراتے ہیں، ڈینٹل اسسٹنٹ کا کورس کرواتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ڈیلیما یہ ہے کہ وہ جب یہ ڈینٹل ہائیجینسٹ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کورس کر لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ڈینٹسٹری کا کورس کر لیا ہے، تو وہ پھر ہم آٹومیٹیکلی ہم ان کو ایک قسم کا پروموٹ کر رہے ہیں کویکری کے لیے، تو وہ پھر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا کے یا ایون بڑے شہروں کے سبرز میں جا کے وہ ڈینٹل جو ہے نا اس کا وہ پریکٹس شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں تھوڑا سا، ہاں ہمارے اسلام آباد میں بھی ایسے ہی ہے کہ لوگ جو چھوٹے سے کورس کر لیتے ہیں یا کہیں کسی کالج کے اندر تھوڑا سا ایکسپیرینس ان کو ہو جائے 8-10 سال کا، پھر وہ اپنے جا کر کلینک شروع کر دیتے ہیں اور پھر ایٹ پار ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہم سے ڈینٹسٹ سے کوالیفائڈ ڈینٹسٹ سے وہ مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے کہ جو بہت ٹوٹلی جو ہے نا وہ اگینسٹ دا لا ہے اور اگینسٹ دا ایتھکس ہے، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایکچولی لاز تو بنے ہوئے ہمارے ملک کے اندر ہر قسم کے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے ہمیں اس کے اندر، کہ ہم ہر ایک کو اپنے پیرامیٹر میں رہنا چاہیے۔ اب اگر ایک ڈینٹل ہائیجینسٹ کورس کر کر آتا ہے یا ڈینٹل اسسٹنٹ کورس کر کر آتا ہے تو اس کو اپنے لمٹس میں رہنا چاہیے کہ وہ اس طریقے سے کام کرے، نہ کہ وہ پورا ایک فل فلیج ڈینٹل کلینک کھول کر بیٹھ جائے اور لوگ اس کے پاس جائیں۔
ہمارے یہاں ایک مخصوص حالات ہیں پاکستان کے اندر. پی ایم ڈی سی جو ہے نا وہ شروع سے ایک ریگولیٹنگ باڈی رہی ہے. وہ اب ہمیں میڈیکل یا ڈینٹل یا کوئی بھی پروفیشنل کالج ہو میڈیکل ریلیٹڈ، اس کی انسیپشن سے لے کر اس کی پروڈکشن تک، ڈاکٹر کی پروڈکشن تک، ہمیں اس کے اندر ایک جو ہے نا ایک رول ہمارا، ایک سپرمیسی کا ایک رول ہے ہمارا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کالج جو ہے یہ کیپیبل ہے بھی ہے کہ نہیں، کہ ان لوگوں کو انڈکشن کریں، اسٹوڈنٹس کے بچوں کی انڈکشن کریں. طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی میڈیکل یا ڈینٹل کالج بنتا ہے، وہ پہلے ہماری ہیلتھ ریگولیٹری باڈیز کو اپلائی کرتا ہے کہ ہم یہاں پر ایک میڈیکل کالج یا ڈینٹل کالج ہم اس کو کھولنا چاہتے ہیں. تو وہ اپنی جو ہے ریکومنڈیشن جو ہے نا، وہ جو ہماری سفارشات ہیں نا، وہ ہمیں پی ایم ڈی سی کو بھیجتا ہے. پھر پی ایم ڈی سی جو ہے نا وہ جا کر اس جگہ کا معائنہ کرتی ہے یا اس علاقے کا معائنہ کرتی ہے، جا کر جہاں انہوں نے میڈیکل کالج کھولتے ہیں ان کے بورڈ آف گورننس دیکھے جاتے ہیں، ان کی ٹیچنگ فیکلٹی دیکھی جاتی ہے، ان کی ٹیچنگ فیسلٹیز دیکھی جاتی ہیں، الائڈ ہاسپٹلس دیکھے جاتے ہیں. یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو پی ایم ڈی سی کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. اب پی ایم ڈی سی نے پچھلے تمام تجربات سے یہ ابھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئندہ کسی بھی میڈیکل یا ڈینٹل کالج کو نان پروفیشنل کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر جو ٹھیکیدار قسم کے لوگ ہیں یا جو لینڈ مافیا قسم کے لوگ ہیں، جو اس طرح کے جو کاروباری لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ارننگ وہ ہے پروفیشن ہے، تو ہم اس کے اندر کام ہم کرتے ہیں میڈیکل. وہ اپنے پیسے لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، میڈیکل ڈاکٹرز کو اپلائی کر لیتے ہیں، اور پھر ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے میڈیکل اور نان میڈیکل اس کے اندر. تو ہمیں بہت سے کالجز اس طریقے سے بند ہوتے دیکھتے ہیں. لیکن اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کا ہوتا ہے. مڈ آف دا ڈے ان کا جو ہے نا وہ کالج ان کا بند ہو جاتا ہے، تو وہ بیچارے پہ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں کہ ہم کیا کریں جی. پھر انہیں کسی اور کالج کے اندر ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے. تو یہ سارے وقت ہو جاتا ہے. آئندہ ہم نے یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس لا کو ہم جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں بھی ہم بھی جوائیں گے گورنمنٹ کے تھرو کہ ہم اس کو پاس کروائیں کہ کوئی بھی نان میڈیکل بندہ جو ہے نا وہ میڈیکل ایجوکیشن کو امپارٹ نہیں کر سکتا، نہ وہ کسی میڈیکل کالج کا یا ڈینٹل کالج کا اونر ہو سکتا ہے. نہیں، ہر ادارہ جو ہے نا ہمارے پاکستان میں ہر ادارے کا ایک رول ہے. اب ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ایک الگ ادارہ ہے وہ، اور منسٹری آف ہیلتھ ایک الگ ادارہ ہے. ہر ایک ادارے کو اپنا اپنا رول ادا کرتی ہے اس کے اندر. ہم پی ایم ڈی سی کو اپنے لیمٹ سے ہم بیانڈ نہیں جا سکتے، اور نہ وہ اپنے لیمٹ سے کہیں بیانڈ جا سکتے، اور نہ کسی ادارے کو ایز سچ اپنے لیمٹ سے بیانڈ جانا چاہیے. اپنے لیمٹس کے اندر رہ کر اپنا وہ کام کر سکتا ہے اس طریقے کے ساتھ بولا. ہاں، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ شاید لوگوں کا گورنمنٹ کے کسی بھی انسٹرکشن پر زیادہ کان نہیں دھرتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اپنے آپ کے لیے، اپنی صحت کے لیے خود ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سگریٹ جو ہے نا یہ بھی کتنی بری چیز ہے. اور سب سے بات یہ جو چھالیاں جو کھاتے ہیں لوگ، پان کے ساتھ جو چھالیاں کھاتے ہیں، گٹکا تو خیر ایک الگ خطرناک سی چیز ہے، لیکن جو عام چھالیاں بھی کھاتے ہیں یہ بھی بہت پری کنسیریس لین جو ہے نا وہ بنا دیتی ہے منہ کے اندر، اور یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے. ہمیں چھالیاں سے بہت زیادہ بالکل 100% اجتناب کرنا چاہیے. پان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور سگریٹ، پان، چھالیاں سب چیزیں مضر صحت ہیں یہ بڑی. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا یہ ڈینٹل پروفیشن خیر ابھی بڑے پریمیٹیو اسٹیج پر، لیکن ایڈوانس کنٹریز میں ہم ان کو اس لیے مثالیں دیتے ہیں تاکہ وہ ہم ان کے ایٹ پار آ جائیں، ہم ان کے لیے ہم ان کا اپنے آپ کو وہ کریں. ابھی جو امریکن ڈینٹل ایسوسیشن ہے، امریکہ میں کوئی ڈینٹل ایکٹ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی نہیں، لیکن جو ڈینٹل ایسوسیشن ہے نا وہی ریگولیٹ کرتی ہے تمام ڈینٹل اینڈ اورل مسائل جن کے ہیں، جو کالجز ہیں، جو پریکٹیشنر ہیں، جو اس قسم کے جتنے بھی الائڈ ان کے جو پرابلمز ہیں وہ سب چیزیں جو وہ ڈینٹل ایسوسیشن ہی دیکھتی ہیں. ہمارے ملک میں بھی کافی عرصے سے کوئی سے اباؤٹ لائک 75-76 سے ڈینٹل ایسوسیشنز نے کام کرنا شروع کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افیکٹو ہیں. یہاں پر ہم جب یہاں پر مناتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے لیے بھی ایک ڈینٹل میلہ کے نام سے بھی ہم ان کے لیے ایک پروگرام رکھتے ہیں تاکہ ایک عام پبلک آئے، اپنے ساتھ اپنی فیملیز کو لائے، بچوں کو لائے. پھر ہم ان کو اپنے کمپنیز کے جو ہمارے جو کمپنیز اس قسم کی جو پروڈکٹ بناتی ہیں جو اورل ہیلتھ کے لیے جو سودمند ہوتی ہیں، ان کی کولیبریشن کے ساتھ پھر ہم ان کو جو ہے نا وہ ڈاکومنٹریز دکھاتے ہیں، ہم ان کو پیمفلیٹ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے اورل ہائیجین کو مینٹین کرنا ہے، کس طریقے سے آپ ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. تو ڈینٹل ایسوسیشن کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے ہمارے ملک کے اندر اس کو ڈینٹل پروفیشن کو ہائی لائٹ کرنے کا اور اپ لفٹ کرنے کا، اس کو اپ لفٹ کرنے کا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ڈینٹل ایسوسیشن کو بھی تھوڑا سا پروموٹ کرنا چاہیے، اور ہم اس کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو جو ہے نا اویئرنیس کا پروگرام ہم ان کو ایک بتا سکتے ہیں، شاید وہ ان کی زبان سے شاید وہ لوگ زیادہ سمجھ لیں کہ ایک پروگرام چل رہا ہے اس قسم کا۔ ہم دوسری بات یہ ہے کہ ہم ڈینٹل ایسوسیشن کے ذریعے ہم اسکول ہیلتھ پروگرام ہم شروع کرتے ہیں، اور بہت سے ہم لوگوں نے پروگرامس کیے بھی ہیں، اسلام آباد میں نے بہت زیادہ کیے ہیں، کراچی والے جو ڈینٹل ایسوسیشن ہے وہ بھی بہت فعال ہے، وہ بھی اپنی جگہوں پر وہ اپنا حصے کا کام وہ کر رہی ہیں۔ تو اسکول ڈینٹل پروگرام جو ہے نا یہ سب سے افیکٹو چیز ہے یہ والی، رائٹ فرام مونٹیسری سے لے کے تو ہائی کلاسز تک ہم جاتے ہیں، اسکولوں کے اندر جاتے ہیں، ہم ان کو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں کس طریقے سے اپنے جو ہے نا یہ ڈیزیز پر اوور کم ہونا ہے اور اس کے طریقے سے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو وہ بڑے افیکٹو ہے، وہ رول بھی ہے ان کا۔ ہاں، میں ڈینٹل نیوز کی ٹیم کا مسٹر حسیب کا اور اسپیشلی ہاشم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کا میری آواز جو ہے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو سمجھتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اس پروگرام کے وساطت سے بہت سے لوگ جو ہے نا اس ڈینٹل پروفیشن کے لیے اچھے الفاظ میں ہمیں وہ یاد کریں گے، اور اپنے آپ کو بھی اچھے طریقے سے وہ اورل ہائیجین کے بارے میں بھی وہ اپنے آپ کا اپنا خیال رکھیں گے۔ وہ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔